السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا واقعہ لے کر آئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر اور اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک تھے، جنہیں اللہ نے ایک گمراہ شرک میں ڈوبی ہوئی اور سرکش قوم کی طرف بھیجا تھا۔ اس وقت کے لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں جیسے سوا، یغوث، یعوق اور نصر کی پرستش کرتے تھے اور ہر اس شخص کا مذاق اڑاتے جو اللہ کی وحدانیت کی بات کرتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانے کا مشن نہ صرف دن اور رات بلکہ ہر انداز میں انجام دیا، کبھی نرمی سے، کبھی ڈرا کر، کبھی چھپ کر، کبھی کھلے عام۔ قرآن بتاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی، مگر صرف چند لوگ اندازاً 70 یا 80 ہی ایمان لائے۔ قوم نے ان کی دعوت کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ ان پر بہتان باندھے، انہیں دیوانہ کہا، ان کی مجلس کو چھوڑ دیا اور ان پر ظلم کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام بار بار فرماتے رہے کہ میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میں تم پر بادشاہی نہیں چاہتا، میں تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں۔ مگر قوم کی سرکشی بڑھتی گئی اور وہ کہتے، اے نوح، تو نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا، اور اگر سچا ہے تو عذاب لے آ جس سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے۔ اگر سچا ہے تو عذاب لے آ جس سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے۔ آخرکار حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میں مغلوب ہو چکا ہوں، تو میری مدد فرما۔ اور پھر فریاد کی، اے رب، زمین پر کافروں میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور نافرمان ہی پیدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی تیار کریں۔ انہوں نے کشتی بنانی شروع کی۔ قوم ہنستی، طعنے دیتی، مذاق اڑاتی، مگر حضرت نوح علیہ السلام صبر سے کہتے، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنسیں گے جیسے تم ہنستے ہو۔ پھر اللہ کا وعدہ پورا ہوا، زمین سے پانی پھوٹ پڑا، آسمان سے بارش برسنے لگی، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا، اہل ایمان اور اپنے گھر والوں کو لے جائیں، سوائے ان کے جن پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا کشتی میں سوار نہ ہوا۔ نوح نے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ بیٹے نے جواب دیا، میں پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام بولے، آج کوئی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا سوائے جس پر اللہ رحم کرے۔ اور پھر موجوں نے باپ اور بیٹے کے درمیان دیوار کھینچ دی اور بیٹا ڈوب گیا۔ جب زمین پانی نگل چکی، آسمان تھم چکا، کشتی جودی پہاڑ پر ٹک چکی، تو اللہ نے فرمایا، اے نوح، زمین سے اتر سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ واقعہ صرف ایک قوم کی ہلاکت نہیں بلکہ ایک نبی کے صبر، اللہ کی نصرت، ہدایت کی جدوجہد اور حق کی فتح کی عظیم مثال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر اللہ پر بھروسہ ہو
تو انسان دریا کی تہوں سے بھی بچ جاتا ہے، اور اگر سرکشی ہو تو پہاڑ بھی پناہ نہیں بن سکتا۔ آج بھی یہ واقعہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ وقت گزرنے سے پہلے توبہ کر لیں، اللہ کی راہ پر آ جائیں، ورنہ طوفان تو ہر دور میں آتے ہیں اور کشتی صرف ایمان والوں کی بچ جاتی ہے۔ سامعین، یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی کا واقعہ۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اسی طرح کی قرآنی واقعات اور اسلامی واقعات والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔